ایک دوسرے کا سہارا بن گیا۔ کچھ ہی مہینوں میں اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ حنا کی فیس بڑھ دی گئی۔ خالدہ بیگم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، مگر اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ حنا کو میڈیکل کالج میں سخت محنت کرنی پڑی۔ کئی بار وہ ہمت ہارنے لگی، لیکن ماں کا جملہ اسے سہارا دیتا۔ بیٹی کی راستہ مشکل ہے مگر منزل روشن ہے۔ 5 سال کی محنت کے بعد حنا ڈاکٹر بن گئی۔ اسی دن خالدہ بیگم نے محلے کی مسجد میں سجدہ شکر ادا کیا، اور سب لوگ جو کبھی کہتے تھے کہ غربت میں تعلیم ممکن نہیں، آج وہی مبارکباد دینے آ رہے تھے۔ وقار نے بھی اپنی محنت سے اسکالرشپ حاصل اور انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ نمرہ جو سب سے چھوٹی تھی، اپنے بہن بھائیوں کو دیکھ کر زیادہ پڑھنے لگی۔ سالوں کی مشقت کے بعد وہ چھوٹا سا گھر خوشیوں کا گہوارہ بن گیا۔ حنا کا پہلی تنخواہ جب ماں کے ہاتھ میں آئی تو اس نے کہا، امی یہ سب آپ کی قربانی کی بدولت ہے، آپ نے ہمارے خوابوں کے لیے اپنی نیندیں قربان کی، اب ہم آپ کو سکون دیں گے۔ خالدہ بیگم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میرے سکون کے لیے یہی کافی ہے کہ تم سب اپنی منزلوں پر پہنچو۔ یہ کہانی سکھاتی ہے کہ ماں کا حوصلہ اور بچوں کی محنت مل کر سب سے کڑے وقت کو بھی آسان بنا سکتے ہیں۔ غربت رکاوٹ نہیں، اگر نیت اور ارادہ مضبوط ہو تو خواب ضرور پورے ہوتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، گجرانوالا کے ایک چھوٹے سے گھر میں خالدہ بیگم اپنے 3 بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ شوہر کے انتقال کے بعد وہی اس گھر کی ماں بھی تھی اور باپ بھی۔ بڑی بیٹی حنا میٹرک میں تھی، بیٹا وقار 8ویں جماعت میں ہے، اور سب چھوٹے نمرہ ابھی 5ویں میں پڑھتی ہے۔ خالدہ دن رات محنت کر کے سلائی کڑھائی کر دی تاکہ بچوں کا پیٹ پال سکے، ان کی تعلیم دلا سکے۔ محلے والے اکثر کہتے ہیں، یہ عورت کب تک بچوں کو پڑھائے گی، غربت میں کون تعلیم کا بوجھ اٹھاتا ہے؟ مگر خالدہ بیگم کا جواب ایک ہی ہوتا، میرا بچوں کا تعلیم ان کا مستقبل ہے۔ وقت گزرتا گیا، حنا ایک ذہین اور ہوشیار لڑکی ثابت ہوئی۔ اس کا خواب ڈاکٹر بننے کا تھا، مگر جب میڈیکل کالج میں داخلہ ملا تو فیس سن کر خالدہ بیگم کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ سلائی کڑھائی سے اتنے پیسے آنا ناممکن تھے۔ حنا نے ماں کو کہنا کہ امی اگر ممکن نہیں تو چھوڑ دے، میں کسی اسکول میں پڑھا لوں گی، مگر خالدہ بیگم کا حوصلہ ڈگمگایا نہیں۔ انہوں نے دن رات محنت شروع کر دی۔ وقار بھی اسکول کے بعد ٹیوشن پڑھانے لگا تاکہ گھر کے اخراجات میں ہاتھ بٹا سکے۔ نمرہ نے بھی اپنی معصوم ضد سے محلے کے بچوں کو پڑھانا شروع کیا۔ یوں پورا گھر ایک دوسرے کا سہارا بن گیا۔ کچھ ہی مہینوں میں اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ حنا کی فیس بڑھ دی گئی۔ خالدہ بیگم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، مگر اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ حنا کو میڈیکل کالج میں سخت محنت کرنی پڑی۔ کئی بار وہ ہمت ہارنے لگی، لیکن ماں کا جملہ اسے سہارا دیتا۔ بیٹی کی راستہ مشکل ہے مگر منزل روشن ہے۔ 5 سال کی محنت کے بعد حنا ڈاکٹر بن گئی۔ اسی دن خالدہ بیگم نے محلے کی مسجد میں سجدہ شکر ادا کیا، اور سب لوگ جو کبھی کہتے تھے کہ غربت میں تعلیم ممکن نہیں، آج وہی مبارکباد دینے آ رہے تھے۔ وقار نے بھی اپنی محنت سے اسکالرشپ حاصل اور انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ نمرہ جو سب سے چھوٹی تھی، اپنے بہن بھائیوں کو دیکھ کر زیادہ پڑھنے لگی۔ سالوں کی مشقت کے بعد وہ چھوٹا سا گھر خوشیوں کا گہوارہ بن گیا۔ حنا کا پہلی تنخواہ جب ماں کے ہاتھ میں آئی تو اس نے کہا، امی یہ سب آپ کی قربانی کی بدولت ہے، آپ نے ہمارے خوابوں کے لیے اپنی نیندیں قربان کی، اب ہم آپ کو سکون دیں گے۔ خالدہ بیگم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میرے سکون کے لیے یہی کافی ہے کہ تم سب اپنی منزلوں پر پہنچو۔ یہ کہانی سکھاتی ہے کہ ماں کا حوصلہ اور بچوں کی محنت مل کر سب سے کڑے وقت کو بھی آسان بنا سکتے ہیں۔ غربت رکاوٹ نہیں، اگر نیت اور ارادہ مضبوط ہو تو خواب ضرور پورے ہوتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، گجرانوالا کے ایک چھوٹے سے گھر میں خالدہ بیگم اپنے 3 بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ شوہر کے انتقال کے بعد وہی اس گھر کی ماں بھی تھی اور باپ بھی۔ بڑی بیٹی حنا میٹرک میں تھی، بیٹا وقار 8ویں جماعت میں ہے، اور سب چھوٹے نمرہ ابھی 5ویں میں پڑھتی ہے۔ خالدہ دن رات محنت کر کے سلائی کڑھائی کر دی تاکہ بچوں کا پیٹ پال سکے، ان کی تعلیم دلا سکے۔ محلے والے اکثر کہتے ہیں، یہ عورت کب تک بچوں کو پڑھائے گی، غربت میں کون تعلیم کا بوجھ اٹھاتا ہے؟ مگر خالدہ
بیگم کا جواب ایک ہی ہوتا، میرا بچوں کا تعلیم ان کا مستقبل ہے۔ وقت گزرتا گیا، ہینا ایک ذہین اور ہوشیار لڑکی ثابت ہوئی۔ اس کا خواب ڈاکٹر بننے کا تھا، مگر جب میڈیکل کالج میں داخلہ ملا تو فیس سن کر خالدہ بیگم کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ سلائی کے لائق سے اتنے پیسے آنا ناممکن تھے۔ ہینا نے ماں کو کہنا کہ امی اگر ممکن نہیں تو چھوڑ دے، میں کسی اسکول میں پڑھا لوں گی، مگر خالدہ بیگم کا حوصلہ ڈگمگایا نہیں۔ انہوں نے دن رات محنت شروع کر دی۔ وقار بھی اسکول کے بعد ٹیوشن پڑھانے لگا تاکہ گھر کے اخراجات میں ہاتھ بٹا سکے۔ نمرہ نے بھی اپنی معصوم ضد سے محلے کے بچوں کو پڑھانا شروع کیا۔ یوں پورا گھر ایک دوسرے کا سہارا بن گیا۔ کچھ ہی مہینوں میں اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ ہینا کی فیس بھر دی گئی۔ خالدہ بیگم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، مگر اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ ہینا کو میڈیکل کالج میں سخت محنت کرنی پڑی۔ کئی بار وہ ہمت ہارنے لگی، لیکن ماں کا جملہ اسے سہارا دیتا، بیٹی یہ راستہ مشکل ہے مگر منزل روشن ہے۔ 5 سال کی محنت کے بعد ہینا ڈاکٹر بن گئی۔ اسی دن خالدہ بیگم نے محلے کی مسجد میں سجدہ شکر ادا کیا، اور سب لوگ جو کبھی کہتے تھے کہ غربت میں تعلیم ممکن نہیں، آج وہی مبارکباد دینے آ رہے تھے۔ وقار نے بھی اپنی محنت سے اسکالرشپ حاصل اور انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ نمرہ جو سب سے چھوٹی تھی، اپنے بہن بھائیوں کو دیکھ کر زیادہ پڑھنے لگی۔ سالوں کی مشقت کے بعد وہ چھوٹا سا گھر خوشیوں کا گہوارہ بن گیا۔ ہینا کا پہلی تنخواہ جب ماں کے ہاتھ میں آئی تو اس نے کہا، امی یہ سب آپ کی قربانی کی بدولت ہے، آپ نے ہمارے خوابوں کے لیے اپنی نیندیں قربان کی، اب ہم آپ کو سکون دیں گے۔ خالدہ بیگم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میرے سکون کے لیے یہی کافی ہے کہ تم سب اپنی منزلوں پر پہنچو۔ یہ کہانی سکھاتی ہے کہ ماں کا حوصلہ اور بچوں کی محنت مل کر سب سے کڑے وقت کو بھی آسان بنا سکتے ہیں۔ غربت رکاوٹ نہیں، اگر نیت اور ارادہ مضبوط ہو تو خواب ضرور پورے ہوتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، گجرانوالا کے ایک چھوٹے سے گھر میں خالدہ بیگم اپنے 3 بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ شوہر کے انتقال کے بعد وہی اس گھر کی ماں بھی تھی اور باپ بھی۔ بڑی بیٹی ہینا میٹرک میں تھی، بیٹا وقار 8ویں جماعت میں ہے، اور سب چھوٹے نمرہ ابھی 5ویں میں پڑھتی ہے۔ خالدہ دن رات محنت کر کے سلائی کڑھائی کر دی تاکہ بچوں کا پیٹ پال سکے، ان کی تعلیم دلا سکے۔ محلے والے اکثر کہتے ہیں، یہ عورت کب تک بچوں کو پڑھائے گی، غربت میں کون تعلیم کا بوجھ اٹھاتا ہے، مگر خالدہ بیگم کا جواب ایک ہی ہوتا، میرا بچوں کا تعلیم ان کا مستقبل ہے۔ وقت گزرتا گیا، ہینا ایک ذہین اور ہوشیار لڑکی ثابت ہوئی۔ اس کا خواب ڈاکٹر بننے کا تھا، مگر جب میڈیکل کالج میں داخلہ ملا تو فیس سن کر خالدہ بیگم کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ سلائی کے لائق سے اتنے پیسے آنا ناممکن تھے۔ ہینا نے ماں کو کہنا کہ امی اگر ممکن نہیں تو چھوڑ دے، میں کسی اسکول میں پڑھا لوں گی، مگر خالدہ بیگم کا حوصلہ ڈگمگایا نہیں۔ انہوں نے دن رات محنت شروع کر دی۔ وقار بھی اسکول کے بعد ٹیوشن پڑھانے لگا تاکہ گھر کے اخراجات میں ہاتھ بٹا سکے۔ نمرہ نے بھی اپنی معصوم ضد سے محلے کے بچوں کو پڑھانا شروع کیا۔ یوں پورا گھر ایک دوسرے کا سہارا بن گیا۔ کچھ ہی مہینوں میں اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ ہینا کی فیس بھر دی گئی۔ خالدہ بیگم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، مگر اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ ہینا کو میڈیکل کالج میں سخت محنت کرنی پڑی۔ کئی بار وہ ہمت ہارنے لگی، لیکن ماں کا جملہ اسے سہارا دیتا، بیٹی یہ راستہ مشکل ہے مگر منزل روشن ہے۔ 5 سال کی محنت کے بعد ہینا ڈاکٹر بن گئی۔ اسی دن خالدہ بیگم نے محلے کی مسجد میں سجدہ شکر ادا کیا، اور سب لوگ جو کبھی کہتے تھے کہ غربت میں تعلیم ممکن نہیں، آج وہی مبارکباد دینے آ رہے تھے۔ وقار نے بھی اپنی محنت سے اسکالرشپ حاصل اور انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ نمرہ جو سب سے چھوٹی تھی، اپنے بہن بھائیوں کو دیکھ کر زیادہ پڑھنے لگی۔ سالوں کی مشقت کے بعد وہ چھوٹا سا گھر خوشیوں کا گہوارہ بن گیا۔ ہینا کا پہلی تنخواہ جب ماں کے ہاتھ میں آئی تو اس نے کہا، امی یہ سب آپ کی قربانی کی بدولت ہے، آپ نے ہمارے خوابوں کے لیے اپنی نیندیں قربان کی، اب ہم آپ کو سکون دیں گے۔ خالدہ بیگم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میرے سکون کے لیے یہی کافی ہے کہ تم سب اپنی منزلوں پر پہنچو۔ یہ کہانی سکھاتی ہے کہ ماں کا حوصلہ اور بچوں کی محنت مل کر سب سے کڑے وقت کو بھی آسان بنا سکتے ہیں۔ غربت رکاوٹ نہیں، اگر نیت اور ارادہ مضبوط ہو تو خواب ضرور پورے ہوتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔
हेलो वीवर्स, गुजरांवाला के एक छोटे से घर में खालदा बेगम अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। शौहर के इंतकाल के बाद वही इस घर की माँ भी थी और बाप भी। बड़ी बेटी है ना मैट्रिक में थी, बेटा वकार 8वें जमात में है और सब छोटे निमरा अभी 5वें में पढ़ती है। खालदा दिन रात मेहनत करके सिलाई कढ़ाई कर दी ताकि बच्चों का पेट पाल सके, उनकी तालीम दिला सके। मोहल्ले वाले अक्सर कहते हैं ये औरत कब तक बच्चों को पढ़ाएगी, गुर्बत में कौन तालीम का बोझ उठाता है। मगर खालिदा बेगम का जवाब एक ही होता, मेरा बच्चों का तालीम इनका मुस्तकबिल है। वक्त गुजरता गया है ना, एक ज़हीन और होनहार लड़की साबित हुई। इसका ख्वाब डॉक्टर बनने का था, मगर जब मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला तो फीस सुनकर खालिदा बेगम की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सलाई कलाई से इतने पैसे आना नामुमकिन थे। हिना ने माँ को कहना कि अम्मी अगर मुमकिन नहीं तो छोड़ दे, मैं किसी स्कूल में पढ़ा लूँगी। मगर खालिदा बेगम का हौसला डगमगाया नहीं। उन्होंने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। वकार भी स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ाने लगा ताकि घर के अखराजात में हाथ बटा सके। निमरा ने भी अपनी मासूम जिद से मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। यूँ पूरा घर एक दूसरे का सहारा बन गया। कुछ ही महीनों में इतने पैसे जमा हो गए कि हिना की फीस भर दी गई। खालदा बेगम की आंखों में खुशी के आंसू थे, मगर असल इम्तिहान अभी बाकी था। हिना को मेडिकल कॉलेज में सख्त मेहनत करनी पड़ी। कई बार वो हिम्मत हारने लगी, लेकिन माँ का जुमला उसे सहारा देता। बेटी की रास्ता मुश्किल है मगर मंजिल रोशन है। 5 साल की मेहनत के बाद हिना डॉक्टर बन गई। इसी दिन खालदा बेगम ने मोहल्ले के मस्जिद में सिजदा शुक्र अदा किया और सब लोग जो कभी कहते थे कि गुर्बत में तालीम मुमकिन नहीं, आज वही मुबारकबाद देने आ रहे थे। वकार ने भी अपनी मेहनत से स्कॉलरशिप हासिल और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। निमरा जो सबसे छोटी थी अपने बहन भाइयों को देखकर ज़्यादा पढ़ने लगी। सालों की मुश्किल के बाद वो छोटा सा घर खुशियों का गवारा बन गया। हिना का पहली तनख्वाह जब माँ के हाथ में आई तो उसने कहा, अम्मी ये सब आपकी कुर्बानी की बदौलत है। आपने हमारे ख्वाबों के लिए अपनी नींदें कुर्बान की, अब हम आपको सुकून देंगे। खालिदा बेगम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे सुकून के लिए यही काफ़ी है कि तुम सब अपनी मंजिलों पर पहुँचो। ये कहानी सिखाती है कि माँ का हौसला और बच्चों की मेहनत मिलकर सबसे कड़े वक्त को भी आसान बना सकते हैं। गुर्बत रुकावट नहीं, अगर नियत और इरादा मजबूत हो तो ख्वाब ज़रूर पूरे होते हैं। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो वीवर्स, गुजरांवाला के एक छोटे से घर में खालदा बेगम अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। शौहर के इंतकाल के बाद वही इस घर की माँ भी थी और बाप भी। बड़ी बेटी है ना मैट्रिक में थी, बेटा वकार 8वें जमात में है और सब छोटे निमरा अभी 5वें में पढ़ती है। खालदा दिन रात मेहनत करके सिलाई कढ़ाई कर दी ताकि बच्चों का पेट पाल सके, उनकी तालीम दिला सके। मोहल्ले वाले अक्सर कहते हैं ये औरत कब तक बच्चों को पढ़ाएगी, गुर्बत में कौन तालीम का बोझ उठाता है। मगर खालिदा बेगम का जवाब एक ही होता, मेरा बच्चों का तालीम इनका मुस्तकबिल है। वक्त गुजरता गया है ना, एक ज़हीन और होनहार लड़की साबित हुई। इसका ख्वाब डॉक्टर बनने का था, मगर जब मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला तो फीस सुनकर खालिदा बेगम की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सलाई कढ़ाई से इतने पैसे आना नामुमकिन थे। हिना ने माँ को कहना कि अम्मी अगर मुमकिन नहीं तो छोड़ दे, मैं किसी स्कूल में पढ़ा लूँगी। मगर खालिदा बेगम का हौसला डगमगाया नहीं। उन्होंने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। वकार भी स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ाने लगा ताकि घर के अखराजात में हाथ बटा सके। निमरा ने भी अपनी मासूम जिद से मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। यूँ पूरा घर एक दूसरे का सहारा बन गया। कुछ ही महीनों में इतने पैसे जमा हो गए कि हिना की फीस भर दी गई। खालदा बेगम की आंखों में खुशी के आंसू थे, मगर असल इम्तिहान अभी बाकी था। हिना को मेडिकल कॉलेज में सख्त मेहनत करनी पड़ी। कई बार वो हिम्मत हारने लगी, लेकिन माँ का जुमला उसे सहारा देता। बेटी की रास्ता मुश्किल है मगर मंजिल रोशन है। 5 साल की मेहनत के बाद हिना डॉक्टर बन गई। इसी दिन खालदा बेगम ने मोहल्ले के मस्जिद में सिजदा शुक्र अदा किया और सब लोग जो कभी कहते थे कि गुर्बत में तालीम मुमकिन नहीं, आज वही मुबारकबाद देने आ रहे थे। वकार ने भी अपनी मेहनत से स्कॉलरशिप हासिल और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। निमरा जो सबसे छोटी थी अपने बहन भाइयों को देखकर ज़्यादा पढ़ने लगी।
سالوں کی مشکل کے بعد وہ چھوٹا سا گھر خوشیوں کا گوارا بن گیا۔ ہینا کا پہلی تنخواہ جب ماں کے ہاتھ میں آئی تو اس نے کہا، امی یہ سب آپ کی قربانی کی بدولت ہے، آپ نے ہمارے خوابوں کے لیے اپنی نیندیں قربان کی، اب ہم آپ کو سکون دیں گے۔ خالدہ بیگم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میرے سکون کے لیے یہی کافی ہے کہ تم سب اپنی منزلوں پر پہنچو۔ یہ کہانی سکھاتی ہے کہ ماں کا حوصلہ اور بچوں کی محنت مل کر سب سے کڑے وقت کو بھی آسان بنا سکتے ہیں۔ غربت رکاوٹ نہیں، اگر نیت اور ارادہ مضبوط ہو تو خواب ضرور پورے ہوتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، گجرانوالا کے ایک چھوٹے سے گھر میں خالدہ بیگم اپنے 3 بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ شوہر کے انتقال کے بعد وہی اس گھر کی ماں بھی تھی اور باپ بھی۔ بڑی بیٹی ہینا میٹرک میں تھی، بیٹا وقار 8ویں جماعت میں ہے اور سب چھوٹے نمرہ ابھی 5ویں میں پڑھتی ہے۔ خالدہ دن رات محنت کر کے سلائی کڑھائی کر دی تاکہ بچوں کا پیٹ پال سکے، ان کی تعلیم دلا سکے۔ محلے والے اکثر کہتے ہیں، یہ عورت کب تک بچوں کو پڑھائے گی، غربت میں کون تعلیم کا بوجھ اٹھاتا ہے؟ مگر خالدہ بیگم کا جواب ایک ہی ہوتا، میرا بچوں کا تعلیم ان کا مستقبل ہے۔ وقت گزرتا گیا، ہینا ایک ذہین اور ہوشیار لڑکی ثابت ہوئی۔ اس کا خواب ڈاکٹر بننے کا تھا، مگر جب میڈیکل کالج میں داخلہ ملا تو فیس سن کر خالدہ بیگم کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ سلائی کڑھائی سے اتنے پیسے آنا ناممکن تھے۔ ہینا نے ماں کو کہنا کہ امی اگر ممکن نہیں تو چھوڑ دے، میں کسی اسکول میں پڑھا لوں گی۔ مگر خالدہ بیگم کا حوصلہ ڈگمگایا نہیں، انہوں نے دن رات محنت شروع کر دی۔ وقار بھی اسکول کے بعد ٹیوشن پڑھانے لگا تاکہ گھر کے اخراجات میں ہاتھ بٹا سکے۔ نمرہ نے بھی اپنی معصوم ضد سے محلے کے بچوں کو پڑھانا شروع کیا، یوں پورا گھر ایک دوسرے کا سہارا بن گیا۔ کچھ ہی مہینوں میں اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ ہینا کی فیس بڑھ دی گئی۔ خالدہ بیگم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، مگر اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ ہینا کو میڈیکل کالج میں سخت محنت کرنی پڑی، کئی بار وہ ہمت ہارنے لگی، لیکن ماں کا جملہ اسے سہارا دیتا، بیٹی یہ راستہ مشکل ہے مگر منزل روشن ہے۔ 5 سال کی محنت کے بعد ہینا ڈاکٹر بن گئی۔ اسی دن خالدہ بیگم نے محلے کی مسجد میں سجدہ شکر ادا کیا، اور سب لوگ جو کبھی کہتے تھے کہ غربت میں تعلیم ممکن نہیں، آج وہی مبارکباد دینے آ رہے تھے۔ وقار نے بھی اپنی محنت سے اسکالرشپ حاصل اور انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ نمرہ جو سب سے چھوٹی تھی، اپنے بہن بھائیوں کو دیکھ کر زیادہ پڑھنے لگی۔ سالوں کی مشکل کے بعد وہ چھوٹا سا گھر خوشیوں کا گوارا بن گیا۔ ہینا کا پہلی تنخواہ جب ماں کے ہاتھ میں آئی تو اس نے کہا، امی یہ سب آپ کی قربانی کی بدولت ہے، آپ نے ہمارے خوابوں کے لیے اپنی نیندیں قربان کی، اب ہم آپ کو سکون دیں گے۔ خالدہ بیگم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میرے سکون کے لیے یہی کافی ہے کہ تم سب اپنی منزلوں پر پہنچو۔ یہ کہانی سکھاتی ہے کہ ماں کا حوصلہ اور بچوں کی محنت مل کر سب سے کڑے وقت کو بھی آسان بنا سکتے ہیں۔ غربت رکاوٹ نہیں، اگر نیت اور ارادہ مضبوط ہو تو خواب ضرور پورے ہوتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، گجرانوالا کے ایک چھوٹے سے گھر میں خالدہ بیگم اپنے 3 بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ شوہر کے انتقال کے بعد وہی اس گھر کی ماں بھی تھی اور باپ بھی۔ بڑی بیٹی ہینا میٹرک میں تھی، بیٹا وقار 8ویں جماعت میں ہے اور سب چھوٹے نمرہ ابھی 5ویں میں پڑھتی ہے۔ خالدہ دن رات محنت کر کے سلائی کڑھائی کر دی تاکہ بچوں کا پیٹ پال سکے، ان کی تعلیم دلا سکے۔ محلے والے اکثر کہتے ہیں، یہ عورت کب تک بچوں کو پڑھائے گی، غربت میں کون تعلیم کا بوجھ اٹھاتا ہے؟ مگر خالدہ بیگم کا جواب ایک ہی ہوتا، میرا بچوں کا تعلیم ان کا مستقبل ہے۔ وقت گزرتا گیا، ہینا ایک ذہین اور ہوشیار لڑکی ثابت ہوئی۔ اس کا خواب ڈاکٹر بننے کا تھا، مگر جب میڈیکل کالج میں داخلہ ملا تو فیس سن کر خالدہ بیگم کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ سلائی کڑھائی سے اتنے پیسے آنا ناممکن تھے۔ ہینا نے ماں کو کہنا کہ امی اگر ممکن نہیں تو چھوڑ دے، میں کسی اسکول میں پڑھا لوں گی۔ مگر خالدہ بیگم کا حوصلہ ڈگمگایا نہیں، انہوں نے دن رات محنت شروع کر دی۔ وقار بھی اسکول کے بعد ٹیوشن پڑھانے لگا تاکہ گھر کے اخراجات میں ہاتھ بٹا سکے۔ نمرہ نے بھی اپنی معصوم ضد سے محلے کے بچوں کو پڑھانا شروع کیا، یوں پورا گھر ایک دوسرے کا سہارا بن گیا۔
کچھ ہی مہینوں میں اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ حنا کی فیس بڑھ دی گئی۔ خالدہ بیگم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، مگر اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ حنا کو میڈیکل کالج میں سخت محنت کرنی پڑی۔ کئی بار وہ ہمت ہارنے لگی، لیکن ماں کا جملہ اسے سہارا دیتا، بیٹی یہ راستہ مشکل ہے مگر منزل روشن ہے۔ 5 سال کی محنت کے بعد حنا ڈاکٹر بن گئی۔ اسی دن خالدہ بیگم نے محلے کی مسجد میں سجدہ شکر ادا کیا، اور سب لوگ جو کبھی کہتے تھے کہ غربت میں تعلیم ممکن نہیں، آج وہی مبارکباد دینے آ رہے تھے۔ وقار نے بھی اپنی محنت سے اسکالرشپ حاصل اور انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ نمرہ جو سب سے چھوٹی تھی، اپنے بہن بھائیوں کو دیکھ کر زیادہ پڑھنے لگی۔ سالوں کی مشقت کے بعد وہ چھوٹا سا گھر خوشیوں کا گہوارہ بن گیا۔ حنا کا پہلی تنخواہ جب ماں کے ہاتھ میں آئی تو اس نے کہا، امی یہ سب آپ کی قربانی کی بدولت ہے، آپ نے ہمارے خوابوں کے لیے اپنی نیندیں قربان کی، اب ہم آپ کو سکون دیں گے۔ خالدہ بیگم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میرے سکون کے لیے یہی کافی ہے کہ تم سب اپنی منزلوں پر پہنچو۔ یہ کہانی سکھاتی ہے کہ ماں کا حوصلہ اور بچوں کی محنت مل کر سب سے کڑے وقت کو بھی آسان بنا سکتے ہیں۔ غربت رکاوٹ نہیں، اگر نیت اور ارادہ مضبوط ہو تو خواب ضرور پورے ہوتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، گجرانوالا کے ایک چھوٹے سے گھر میں خالدہ بیگم اپنے 3 بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ شوہر کے انتقال کے بعد وہی اس گھر کی ماں بھی تھی اور باپ بھی۔ بڑی بیٹی حنا میٹرک میں تھی، بیٹا وقار 8ویں جماعت میں ہے، اور سب چھوٹے نمرہ ابھی 5ویں میں پڑھتی ہے۔ خالدہ دن رات محنت کر کے سلائی کڑھائی کر دی تاکہ بچوں کا پیٹ پال سکے، ان کی تعلیم دلا سکے۔ محلے والے اکثر کہتے ہیں، یہ عورت کب تک بچوں کو پڑھائے گی، غربت میں کون تعلیم کا بوجھ اٹھاتا ہے؟ مگر خالدہ بیگم کا جواب ایک ہی ہوتا، میرا بچوں کا تعلیم ان کا مستقبل ہے۔ وقت گزرتا گیا، حنا ایک ذہین اور ہوشیار لڑکی ثابت ہوئی۔ اس کا خواب ڈاکٹر بننے کا تھا، مگر جب میڈیکل کالج میں داخلہ ملا تو فیس سن کر خالدہ بیگم کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ سلائی کڑھائی سے اتنے پیسے آنا ناممکن تھے۔ حنا نے ماں کو کہنا کہ امی اگر ممکن نہیں تو چھوڑ دے، میں کسی اسکول میں پڑھا لوں گی، مگر خالدہ بیگم کا حوصلہ ڈگمگایا نہیں۔ انہوں نے دن رات محنت شروع کر دی۔ وقار بھی اسکول کے بعد ٹیوشن پڑھانے لگا تاکہ گھر کے اخراجات میں ہاتھ بٹا سکے۔ نمرہ نے بھی اپنی معصوم ضد سے محلے کے بچوں کو پڑھانا شروع کیا۔ یوں پورا گھر ایک دوسرے کا سہارا بن گیا۔ کچھ ہی مہینوں میں اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ حنا کی فیس بڑھ دی گئی۔ خالدہ بیگم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، مگر اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ حنا کو میڈیکل کالج میں سخت محنت کرنی پڑی۔ کئی بار وہ ہمت ہارنے لگی، لیکن ماں کا جملہ اسے سہارا دیتا، بیٹی یہ راستہ مشکل ہے مگر منزل روشن ہے۔ 5 سال کی محنت کے بعد حنا ڈاکٹر بن گئی۔ اسی دن خالدہ بیگم نے محلے کی مسجد میں سجدہ شکر ادا کیا، اور سب لوگ جو کبھی کہتے تھے کہ غربت میں تعلیم ممکن نہیں، آج وہی مبارکباد دینے آ رہے تھے۔ وقار نے بھی اپنی محنت سے اسکالرشپ حاصل اور انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ نمرہ جو سب سے چھوٹی تھی، اپنے بہن بھائیوں کو دیکھ کر زیادہ پڑھنے لگی۔ سالوں کی مشقت کے بعد وہ چھوٹا سا گھر خوشیوں کا گہوارہ بن گیا۔ حنا کا پہلی تنخواہ جب ماں کے ہاتھ میں آئی تو اس نے کہا، امی یہ سب آپ کی قربانی کی بدولت ہے، آپ نے ہمارے خوابوں کے لیے اپنی نیندیں قربان کی، اب ہم آپ کو سکون دیں گے۔ خالدہ بیگم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میرے سکون کے لیے یہی کافی ہے کہ تم سب اپنی منزلوں پر پہنچو۔ یہ کہانی سکھاتی ہے کہ ماں کا حوصلہ اور بچوں کی محنت مل کر سب سے کڑے وقت کو بھی آسان بنا سکتے ہیں۔ غربت رکاوٹ نہیں، اگر نیت اور ارادہ مضبوط ہو تو خواب ضرور پورے ہوتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، گجرانوالا کے ایک چھوٹے سے گھر میں خالدہ بیگم اپنے 3 بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ شوہر کے انتقال کے بعد وہی اس گھر کی ماں بھی تھی اور باپ بھی۔ بڑی بیٹی حنا میٹرک میں تھی، بیٹا وقار 8ویں جماعت میں ہے، اور سب چھوٹے نمرہ ابھی 5ویں میں پڑھتی ہے۔ خالدہ دن رات محنت کر کے سلائی کڑھائی کر دی تاکہ بچوں کا پیٹ پال سکے، ان کی تعلیم دلا سکے۔ محلے والے اکثر کہتے ہیں، یہ عورت کب تک بچوں کو پڑھائے گی، غربت میں کون تعلیم کا بوجھ اٹھاتا ہے؟ مگر خالدہ
بیگم کا جواب ایک ہی ہوتا، میرا بچوں کا تعلیم ان کا مستقبل ہے۔ وقت گزرتا گیا، ہینا ایک ذہین اور ہوشیار لڑکی ثابت ہوئی۔ اس کا خواب ڈاکٹر بننے کا تھا، مگر جب میڈیکل کالج میں داخلہ ملا تو فیس سن کر خالدہ بیگم کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ صلاحی کے لائق سے اتنے پیسے آنا ناممکن تھے۔ ہینا نے ماں کو کہنا کہ امی اگر ممکن نہیں تو چھوڑ دے، میں کسی اسکول میں پڑھا لوں گی، مگر خالدہ بیگم کا حوصلہ ڈگمگایا نہیں۔ انہوں نے دن رات محنت شروع کر دی۔ وقار بھی اسکول کے بعد ٹیوشن پڑھانے لگا تاکہ گھر کے اخراجات میں ہاتھ بٹا سکے۔ نمرا نے بھی اپنی معصوم ضد سے محلے کے بچوں کو پڑھانا شروع کیا۔ یوں پورا گھر ایک دوسرے کا سہارا بن گیا۔ کچھ ہی مہینوں میں اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ ہینا کی فیس بڑھ دی گئی۔ خالدہ بیگم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، مگر اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ ہینا کو میڈیکل کالج میں سخت محنت کرنی پڑی۔ کئی بار وہ ہمت ہارنے لگی، لیکن ماں کا جملہ اسے سہارا دیتا، بیٹی یہ راستہ مشکل ہے مگر منزل روشن ہے۔ 5 سال کی محنت کے بعد ہینا ڈاکٹر بن گئی۔ اسی دن خالدہ بیگم نے محلے کے مسجد میں سجدہ شکر ادا کیا، اور سب لوگ جو کبھی کہتے تھے کہ غربت میں تعلیم ممکن نہیں، آج وہی مبارکباد دینے آ رہے تھے۔ وقار نے بھی اپنی محنت سے اسکالرشپ حاصل اور انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ نمرا جو سب سے چھوٹی تھی، اپنے بہن بھائیوں کو دیکھ کر زیادہ پڑھنے لگی۔ سالوں کی مشقت کے بعد وہ چھوٹا سا گھر خوشیوں کا گہوارہ بن گیا۔ ہینا کا پہلی تنخواہ جب ماں کے ہاتھ میں آئی تو اس نے کہا، امی یہ سب آپ کی قربانی کی بدولت ہے، آپ نے ہمارے خوابوں کے لیے اپنی نیندیں قربان کی، اب ہم آپ کو سکون دیں گے۔ خالدہ بیگم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میرے سکون کے لیے یہی کافی ہے کہ تم سب اپنی منزلوں پر پہنچو۔ یہ کہانی سکھاتی ہے کہ ماں کا حوصلہ اور بچوں کی محنت مل کر سب سے کڑے وقت کو بھی آسان بنا سکتے ہیں۔ غربت رکاوٹ نہیں، اگر نیت اور ارادہ مضبوط ہو تو خواب ضرور پورے ہوتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، گجرانوالہ کے ایک چھوٹے سے گھر میں خالدہ بیگم اپنے 3 بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ شوہر کے انتقال کے بعد وہی اس گھر کی ماں بھی تھی اور باپ بھی۔ بڑی بیٹی ہینا میٹرک میں تھی، بیٹا وقار 8ویں جماعت میں ہے، اور سب چھوٹے نمرا ابھی 5ویں میں پڑھتی ہے۔ خالدہ دن رات محنت کر کے سلائی کڑھائی کر دی تاکہ بچوں کا پیٹ پال سکے، ان کی تعلیم دلا سکے۔ محلے والے اکثر کہتے ہیں، یہ عورت کب تک بچوں کو پڑھائے گی، غربت میں کون تعلیم کا بوجھ اٹھاتا ہے، مگر خالدہ بیگم کا جواب ایک ہی ہوتا، میرا بچوں کا تعلیم ان کا مستقبل ہے۔ وقت گزرتا گیا، ہینا ایک ذہین اور ہوشیار لڑکی ثابت ہوئی۔ اس کا خواب ڈاکٹر بننے کا تھا، مگر جب میڈیکل کالج میں داخلہ ملا تو فیس سن کر خالدہ بیگم کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ صلاحی کے لائق سے اتنے پیسے آنا ناممکن تھے۔ ہینا نے ماں کو کہنا کہ امی اگر ممکن نہیں تو چھوڑ دے، میں کسی اسکول میں پڑھا لوں گی، مگر خالدہ بیگم کا حوصلہ ڈگمگایا نہیں۔ انہوں نے دن رات محنت شروع کر دی۔ وقار بھی اسکول کے بعد ٹیوشن پڑھانے لگا تاکہ گھر کے اخراجات میں ہاتھ بٹا سکے۔ نمرا نے بھی اپنی معصوم ضد سے محلے کے بچوں کو پڑھانا شروع کیا۔ یوں پورا گھر ایک دوسرے کا سہارا بن گیا۔ کچھ ہی مہینوں میں اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ ہینا کی فیس بڑھ دی گئی۔ خالدہ بیگم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، مگر اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ ہینا کو میڈیکل کالج میں سخت محنت کرنی پڑی۔ کئی بار وہ ہمت ہارنے لگی، لیکن ماں کا جملہ اسے سہارا دیتا، بیٹی یہ راستہ مشکل ہے مگر منزل روشن ہے۔ 5 سال کی محنت کے بعد ہینا ڈاکٹر بن گئی۔ اسی دن خالدہ بیگم نے محلے کے مسجد میں سجدہ شکر ادا کیا، اور سب لوگ جو کبھی کہتے تھے کہ غربت میں تعلیم ممکن نہیں، آج وہی مبارکباد دینے آ رہے تھے۔ وقار نے بھی اپنی محنت سے اسکالرشپ حاصل اور انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ نمرا جو سب سے چھوٹی تھی، اپنے بہن بھائیوں کو دیکھ کر زیادہ پڑھنے لگی۔ سالوں کی مشقت کے بعد وہ چھوٹا سا گھر خوشیوں کا گہوارہ بن گیا۔ ہینا کا پہلی تنخواہ جب ماں کے ہاتھ میں آئی تو اس نے کہا، امی یہ سب آپ کی قربانی کی بدولت ہے، آپ نے ہمارے خوابوں کے لیے اپنی نیندیں قربان کی، اب ہم آپ کو سکون دیں گے۔ خالدہ بیگم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میرے سکون کے لیے یہی کافی ہے کہ تم سب اپنی منزلوں پر پہنچو۔ یہ کہانی سکھاتی ہے کہ ماں کا حوصلہ اور بچوں کی محنت مل کر سب سے کڑے وقت کو بھی آسان بنا سکتے ہیں۔ غربت رکاوٹ نہیں، اگر نیت اور ارادہ مضبوط ہو تو خواب ضرور پورے ہوتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔
ہیلو ویورز، گجرانوالا کے ایک چھوٹے سے گھر میں خالدہ بیگم اپنے 3 بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ شوہر کے انتقال کے بعد وہی اس گھر کی ماں بھی تھی اور باپ بھی۔ بڑی بیٹی حنا میٹرک میں تھی، بیٹا وقار 8ویں جماعت میں ہے اور سب چھوٹے نمرہ ابھی 5ویں میں پڑھتی ہے۔ خالدہ دن رات محنت کر کے سلائی کڑھائی کر دی تاکہ بچوں کا پیٹ پال سکے، ان کی تعلیم دلا سکے۔ محلے والے اکثر کہتے ہیں یہ عورت کب تک بچوں کو پڑھائے گی، غربت میں کون تعلیم کا بوجھ اٹھاتا ہے؟ مگر خالدہ بیگم کا جواب ایک ہی ہوتا، میرا بچوں کا تعلیم ان کا مستقبل ہے۔ وقت گزرتا گیا، حنا ایک ذہین اور ہوشیار لڑکی ثابت ہوئی۔ اس کا خواب ڈاکٹر بننے کا تھا، مگر جب میڈیکل کالج میں داخلہ ملا تو فیس سن کر خالدہ بیگم کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ سلائی کڑھائی سے اتنے پیسے آنا ناممکن تھے۔ حنا نے ماں کو کہنا کہ امی اگر ممکن نہیں تو چھوڑ دے، میں کسی اسکول میں پڑھا لوں گی۔ مگر خالدہ بیگم کا حوصلہ ڈگمگایا نہیں، انہوں نے دن رات محنت شروع کر دی۔ وقار بھی اسکول کے بعد ٹیوشن پڑھانے لگا تاکہ گھر کے اخراجات میں ہاتھ بٹا سکے۔ نمرہ نے بھی اپنی معصوم ضد سے محلے کے بچوں کو پڑھانا شروع کیا۔ یوں پورا گھر ایک دوسرے کا سہارا بن گیا۔ کچھ ہی مہینوں میں اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ حنا کی فیس بڑھ دی گئی۔ خالدہ بیگم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، مگر اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ حنا کو میڈیکل کالج میں سخت محنت کرنی پڑی۔ کئی بار وہ ہمت ہارنے لگی، لیکن ماں کا جملہ اسے سہارا دیتا، بیٹی یہ راستہ مشکل ہے مگر منزل روشن ہے۔ 5 سال کی محنت کے بعد حنا ڈاکٹر بن گئی۔ اسی دن خالدہ بیگم نے محلے کے مسجد میں سجدہ شکر ادا کیا، اور سب لوگ جو کبھی کہتے تھے کہ غربت میں تعلیم ممکن نہیں، آج وہی مبارکباد دینے آ رہے تھے۔ وقار نے بھی اپنی محنت سے اسکالرشپ حاصل اور انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ نمرہ جو سب سے چھوٹی تھی اپنے بہن بھائیوں کو دیکھ کر زیادہ پڑھنے لگی۔ سالوں کی مشقت کے بعد وہ چھوٹا سا گھر خوشیوں کا گہوارہ بن گیا۔ حنا کا پہلی تنخواہ جب ماں کے ہاتھ میں آئی تو اس نے کہا، امی یہ سب آپ کی قربانی کی بدولت ہے، آپ نے ہمارے